دل جوئی کا مہینہ ہے. تمہیں بھوکا اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تجھے بھوکے کی بھوک کا احساس ہو، غریب کی غربت کا تجھے احساس ہو، مسکین کی مسکینی کا تجھے احساس ہو. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ایک دوسرے سے ہمدردی کیجیے، ایک دوسرے کا غم بانٹیے، ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کیجیے. کیا ہم کرتے ہیں؟ کسی بھی دکاندار کے پاس، کسی کی نہیں، اکثر دکانداروں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، دیکھیے کہ شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے ریٹ کیا تھا، رمضان کی پہلی کے بعد قیمتیں کیا ہیں. ایک تو ہم نے افطار میں بھی اس پھل فروٹ کو لازم قرار دے دیا ہے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کھائیں بھی کھلائیں بھی غریبوں کو. جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کھائیں. کہ افطار میں جتنا خرچہ کرو گے، سحری پہ جتنا خرچہ کرو گے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اتنا زیادہ خرچہ کیوں کیا تھا. اسراف میں شامل نہیں ہے، لیکن سحر و افطار کے علاوہ ایک سے زیادہ دوسرا سالن بنے گا بھی تو پوچھا جائے گا. خود دو کھائے تھے، کسی غریب کو بھیجا تھا یا نہیں؟ اسلامی تعلیم تو یہ ہے، عائشہ شوربہ زیادہ کرو، پانی زیادہ کرو، 2 کی جگہ 4 لوگ کھا جائیں گے. اب یہ میں نہیں کہتا کرائی اور بھنا ہوا ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اگر کچھ اور نہیں ہے تو پانی زیادہ ڈال کر ہی پڑوس کے غریب تک پہنچاؤ. یہ اسلام کے مزاج ہے. ہم تو تحائف بھی امیروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں. ہمدردی کا مہینہ ہے. مجھے تعجب ہوا، رمضان کے ایک دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، بزرگ نمازی تھے. اس کی وجہ قطع سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ ان پڑھ بھی نہیں، پڑھے لکھے تھے. مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ پھل فروٹ افطار کے لیے لازم ہے؟ اچھا، میں ان کی بات نہیں سمجھ پایا. ایک میری سماعت کا بھی مسئلہ ہے، تو جن لوگوں کو شکایت ہے نا میں سلام کا جواب نہیں دیتا، تو آج وضاحت کر دیتا ہوں. بدگمانی اور گناہ سے آپ کو بچانے کے لیے کافی عرصے سے میری سماعت کا مسئلہ ہے. میں تھوڑا زور سے سنتا ہوں، ہلکی آواز میں نہیں سن پاتا، اور یہ ہو جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ، میرے ساتھ ہے. اور اس پہ الحمدللہ بہت ساری غیبتیں سننے سے بچا ہوا ہوتا ہوں. 2 آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں بہت ساری باتیں نہیں سن پاتا ہوں، اور بعض اوقات مجھے کہنا بھی پڑتا ہے کہ اگر میرے متعلق کوئی بات ہے تو وضاحت سے بتائیے گا، میں آپ کی باتیں نہیں سن پا رہا. الحمدللہ، اس پہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر میرے پاس پھل فروٹ گھر میں لانے کی طاقت نہیں ہے تو کیا بغیر پھل کے روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ روزہ کھل جائے گا. یعنی اس کا انداز دیکھیے، اس کے ذہن میں یہ بات گھر والوں نے، بچوں نے، خواتین نے بٹھا دی تھی کہ اگر یہ پھل فروٹ نہیں ہوں گے تو روزہ بھی نہیں کھلے گا. اور پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں مہنگائی ہے. 2 دن کم لیں نہ لیں جی، 2 دن نہ لیں، ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گا. پھر وہ مہنگائی کی شکایت بھی ختم، اور وہ دوسرے مسلمان بھی گراں فروشی کے گناہ سے بچ جائیں گے. یہ گراں فروشی بالخصوص اس دور میں جب مزدور کی فیکٹریوں میں گورنمنٹ نے 40-45 ہزار کا اعلان کیا ہوا ہے. بچے آ کے بتاتے ہیں 16,000 17,000 15,000 میں کام کرتے ہیں. جو 500-600 روپے روزانہ کماتا ہے وہ کیا فروٹ بیچے گا، کھائے گا؟ اس بیچارے کے لیے تو آٹا مسالہ ہوتا ہے، اور آپ کو سفید پوش کی تلاش ہوتی ہے، کس کو دیں؟ او بھائی، ہر مزدور آدمی سفید پوش ہے، ان کی خدمت کرو. ہر گارڈ کی نوکری کرنے والا، مزدوری کی نوکری کرنے والا، مسجدوں میں لوگوں کی کتنی تنخواہیں ہیں، یہ سفید پوش ہیں. اپنے زکوٰۃ کے پیسے، صدقات کے پیسے ضائع نہ کیجیے. اگر پیچھے سے ان کو لاکھوں روپے کی ملکیت ہوتی تو یہ 1500 روپے میں دربدر نہیں ہوتے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر لیتے.
یہ 15,000 پہ دھکے نہیں کھاتے 500-600 روپے ڈیلی پہ، مالکوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں بیچاروں کو. ان کی مدد کیجیے. حضور نے فرمایا جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتا ہے وہ مسکین نہیں، جو حیا اور شرم کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلائے ان کی خدمت کرو، مدد کرو. تو حضور نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرو. اور اس مہنگائی کے باوجود بھی حضور کی حدیث کتنی سچی ہے. فرمایا فیہ یزاد رزق المؤمن، اس میں مومن کے رزق کو بڑھایا جاتا ہے. نہ کھانے والا بھی، غریب آدمی بھی وہ چیزیں کھا لیتا ہے جو عام دنوں میں نہیں کھاتے. اس لیے باتیں تو بہت سی کرنی ہے، شاید ٹائم ہو گیا. التماس ہے کہ غریبوں کی مدد کیجیے، فقیروں مسکینوں کی مدد کی گئی ہے. یہ سفید پوش طبقہ پسا ہوا ہے، حکمران ظالموں نے ان کو کہیں کا نہیں رہنے دیا ہوا ہے، ان کی مدد کی گئی ہے. وما علینا الا